دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے یا جو اس کا لائف پارٹنر ہو، جو بھی اس کے ارد گرد لوگ ہوں، وہ اس سے محبت کریں اور جو فضا ہے وہ خوشگوار بنی رہے، تب ہی انسان جو ہے وہ خوش رہتا ہے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ گھر کے اندر ہوتا ہے تب بھی اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گھر کا جو ماحول ہے وہ خوشگوار بنا رہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، پرسکون فضا جو ہے وہ بنی رہے۔ اب ایسی کیا ریزن ہے کہ یہ خواہش ہونے کے باوجود ہر بندہ یہ بات چاہتا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے یا باہر کا ماحول خوشگوار رہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار رہے۔ لیکن پھر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے انسان خواہش رکھتے ہوئے کہ ہر انسان یہ چاہ بھی رہا ہے کہ ماحول خوشگوار رہے، لیکن اس کے باوجود جو ماحول ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ارد گرد برا ماحول ہوتا ہے اس کو اچھا ماحول میں کنورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے نکات ہیں جن کو اپنے ذہن میں رکھیں، تب جو ہے یہ سب جو ہے معاشرہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور جو گھر کا ماحول ہے، خاص طور پر جو گھر کا ماحول ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے نا کہ انسان اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو خاص طور پر جو گھر کا ماحول ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کہ آپ نے ابتدا جو ہے وہ اپنے آپ سے کرنی ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے کے کرنے کے کام ہے، تو دوسرے کی طرف ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کرے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ نہیں، آپ نے اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو اپنا کرنے کا کام ہے آپ وہ تو کریں نا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایک کام ہو سکتا ہے، بے شک وہ دوسرے کے کرنے کا ہے، تو وہ آپ کر دیں، تو اس سے یہ ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ خوشگوار بن سکتا ہے۔ تو اس لیے دوسرے کی طرف نہیں، سب سے پہلے آپ کو جو سٹیپ لینا پڑے گا وہ اپنی ذات سے لینا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم کس طرف آتے ہیں کہ جو حسن نیت ہے، نیت کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور خاندان کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں یا باہر معاشرے کو کچھ کرنا ہے، ان میں اصلاح لانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی نیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے۔ کیونکہ عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو مسئلہ جو پرابلم ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم کرتے رہتے ہیں، چلیں کسی کو خوش کرنے کے لیے کر بھی رہے ہیں کہ اگلا بندہ خوش ہو جائے میرے سے، تو ہماری نیت اس کو خوش کرنے کی ہوتی، تو وہ جب بندہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پہ پورا نہیں اتر رہا ہوتا تو پھر ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی امید جو ہے وہ اس بندے سے لگائی ہوئی ہے کہ یہ بندہ میرے سے خوش ہو جائے۔ تو یہ تو بات ذہن میں رکھیں آپ کے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، لوگوں کو خوش کرنے لگ جائیں گے یا لوگوں کی رضا کے لیے کام کرنے لگ جائیں گے، پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی جو ماحول ہے اس کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو صرف یہ ہو کہ میں نے اللہ کی جو ذات ہے اس کو خوش کرنا، تو آپ کی جو نیت ہے اس کے لیے بالکل خالص ہونی چاہیے کہ گھر میں بھی اگر آپ چاہ رہے ہیں، باہر بھی اگر چاہ رہے ہیں، تو اپنی نیت کو درست کریں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کیونکہ اللہ پاک حدیث قدسی ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس بندے کی جو محبت ہے وہ واجب ہوگی کہ جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے یا جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرے، تو اس کے لیے اللہ کی جو محبت ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں تو وہ کیا ہے، جب گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہو یا آپ کے ارد گرد کا ماحول خراب ہو رہا ہے تو آپ کے اندر ایک بے چینی ہونی چاہیے، آپ پرسکون نہیں نظر آنے چاہیے۔ جو بندہ یعنی جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو فیل کریں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے وہ اس چیز سے خوش نہیں ہے، تو ان کو بھی اس چیز کے اوپر سوچنے کا موقع ملے گا کہ ایسی کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، مطلب آپ باقی عمل جو ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ایک دم سے آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے اس کی فضا خراب ہو رہی ہے، تو پھر آپ کا جو موڈ ہے وہ ظاہری بات ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ دوسروں کو فیل کروائیں کہ بھئی آپ کے اندر ایک بے چینی ہے، آپ کو ہے کہ ماحول جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، تو آپ دوسروں کو یہ چیز فیل کروائیں۔ اگر نہیں ایسا کریں گے تو دوسروں کو ایک تو پتہ نہیں چلے گا، اور دوسری یہ بات کہ کس طرح پہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہا ہے نا، ہر بندے کو خود سے یہ سٹیپ لینا پڑے گا۔ تو اس لیے جب دیکھنے والے، جب ارد گرد کے لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ واقعی ایک بندہ پہلے بالکل ٹھیک چل رہا ہے اور ایک دم سے اگر اس کے اندر چینجنگ آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماحول نہیں ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک رہنا چاہیے، یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے اندر بے چینی لوگوں کو فیل ہونی چاہیے۔ تو اس سے یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو سکتا ہے۔
اور چوتھی کیا بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ محبت کا اظہار. کہ آپ کے اندر اگر اپنے گھر والوں کے لیے یا آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے اندر دوسروں کے لیے محبت ہے تو آپ اس کا اظہار کریں، صرف اپنے اندر نہ رکھیں. یہ ایسے جذبات ہیں کہ آپ ان کو اگر اپنے اندر ہی رکھیں گے تو پھر جو نیگیٹو جو انرجی ہے نا، کیونکہ انسان کے اندر پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی، دونوں انرجیز ہوتی ہیں، تو پھر وہ آ کر اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. رائٹ؟ تو آپ کے اندر اگر ہے تو آپ اس کا اظہار کریں تاکہ دوسرے بندے کو پتا چلے کہ ہاں آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو ہے. آپ کے بھائی کو پتا چلے، آپ کی بہنوں کو پتا چلے، آپ کی جو اور ریلیٹیوز ہیں ان سب کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ واقعی دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے اظہار بہت ضروری ہے. تو اظہار کریں گے تو، کیونکہ یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی کے لیے محبت فیل کرتے ہو تو پھر وہ خود کہہ رہے حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ اور اس کو بتاؤ. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ نہ کہتے. تاکہ بتانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو پتا چلے، تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آئے. تو ہمارا دین تو ہے ہی محبت ہی پھیلانے والا ہے، کہ محبت ہی محبت ہے ہمارے دین کے اندر، نفرت تو کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دل میں رکھیں اور آپ اظہار نہ کریں، اظہار بہت ضروری ہے. اب یہ اظہار جو ہے وہ صرف اور صرف قول سے نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے بول کر کہتے جا رہے ہیں لیکن اگلے بندے کو پھر آپ کا ایکٹ جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، تو اگلے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے. وہ اس کو سمجھے کہ بس منہ سے بولتا جا رہا ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ایکٹ ہے وہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو ایکٹ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا بھائی کسی مشکل میں ہے تو آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں. اگر وہ اس کا غم ہے، دکھ ہے، اس میں آپ اس کو جو ہے وہ تسلی دیں. اگر خوشی ہے تو اس میں اس بھرپور اس کے ساتھ جو ہے اس خوشی کو منائیں. اس کے گھر میں آنا جانا، یعنی اس طرح جو ہے گھر کا ماحول، خاندان کا جو ماحول ہے وہ بڑا خوشگوار ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی، تب جا کر جو ہمارا جو گھر کا ماحول ہے وہ پرسکون ہو سکتا ہے. ادروائز تو پھر خرابی کی طرف، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا منہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کسی کا منہ مشرق کی طرف ہے، کسی کا مغرب کی طرف ہے، تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہر کوئی، پہلے تو آپ اپنی ذات سے کریں نا، پھر اس کے بعد اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں تو بہت اس سے فائدہ ہو سکتا ہے.